آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ رسول اللہ نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہوں تو ان سے کہو خدا کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ اس رافضی نے یہ تو بتایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے بھاگے تھے، لیکن اسی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر نے جو اسے جواب دیا وہ نہیں بتایا۔ آج میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری 4066۔ ایک صاحب بیت اللہ حج کے لیے آئے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ یہ بیٹھے ہوئے لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا قریش ہیں۔ پوچھا کہ ان میں سے شیخ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صاحب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے واقعات صحیح بیان کر دیجئے۔ اس گھر کی حرمت کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے موقع پر راہ فرار اختیار کی تھی؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں صحیح ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہوا تھا۔ اس پر اس صاحب نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہاں آؤ، میں تمہیں بتاؤں گا، جو سوالات تم نے کیے تمہارے سامنے ان کی تفصیل بیان کر دوں گا۔ احد کی لڑائی میں فرار سے متعلق جو تم نے کہا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی تھی۔ بدر کی لڑائی میں ان کے نہ ہونے کے متعلق جو تم نے کہا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور وہ بیمار تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوگا اور اسی کے برابر مال غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا۔ بیعت لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ پھر ابن عمر نے کہا کہ اب جا سکتے ہو، البتہ میری باتوں کو یاد رکھنا۔